بونو کی دنیا کا خونخوار راستہ اور ایک چور کا شاہانہ خواب۔ یہ کہانی ایک مشہور مگر در بدر بھٹکتے ہوئے چور کی ہے، جس کا نام تھا سلطان، جو ایک خوفناک اور جانباز شخصیت کا مالک تھا۔ سلطان نہ صرف ایک ذہین انسان تھا بلکہ اس کے خیالات میں بھی ایڈونچر اور آزادی کا جذبہ بھرا ہوا تھا۔ اس کا جذبہ تھا کہ وہ دنیا کے چھپے ہوئے رازوں کو آشکار کرے اور وہ خوبیاں حاصل کرے جو صرف قصوں میں ہوتی ہیں۔ ایک رات جب سلطان ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی بیٹھک میں تھا، وہاں اسے ایک کتاب ملی جو اس کی قسمت بدلنے والی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا بونو کی دنیا کا خونخوار راستہ۔ اس کتاب میں ایک ایسے راستے کا ذکر تھا جو کہ خوف، نفرت اور خون کے داستانوں سے بھرا ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کی آخر میں ایک ایسی جنت جیسی جگہ تھی جو ایک چور کو دولت اور تخت و تاج نواز سکتی تھی۔ لیکن یہ راستہ انہی لوگوں کے لیے تھا جو دل میں ہمت اور جسم میں طاقت رکھتے ہیں۔ سلطان نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں جو کچھ لکھا تھا وہ اسے مزید مشتعل کرتا رہا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ اس راستے پر چلنے والوں کو ایک بونو کی دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اپنے جادو اور چالاکیوں کے لیے مشہور تھی۔ یہ بونے اپنے غیر معمولی علوم سے اس راستے کو خوفناک اور مشکل بنا دیتے تھے۔ ان کے پاس ایسے خوفناک جادو تھے جو کہ صرف ان کی دنیا کو ہی نہیں بلکہ وہاں آنے والے مسافروں کو بھی اپنی مرضی سے موڑ سکتے تھے۔ سفر کا آغاز اپنے جذبات اور ہمت سے بھرپور سلطان نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے پر جائے گا اور ان کے رازوں کو جانچے گا۔ اس سفر کے آغاز کا پہلا دن ہی آج سے شروع ہوا جب سلطان نے جنگل میں قدم رکھا۔ پہلا دن گزر گیا اور سلطان آرام سے جنگل کے پہلے حصے کو طے کر گیا، لیکن اگلے دن صبح وہ ایک ایسے خوفناک علاقے میں پہنچا جہاں ہر چیز خوف اور خون کی کہانیاں سناتی تھی۔ جب وہ آگے بڑھتا گیا تو اسے پہلے قدم پر ہی بونو کا ایک خوفناک مخلوق ملا، جو ایک لمبی درخواست اور چالاکیوں کے لیے مشہور تھا۔ اس نے سلطان سے کہا، یہ راستہ تمہارے بس کا نہیں، ہم نے اس راستے کو خوفناک اور خونخوار بنایا ہے تاکہ کوئی غیر اس علاقے میں نہ آ سکے۔ سلطان نے جواب دیا، میں وہ چور ہوں جو اپنی طاقت اور ہمت کے بل بوتے پر اس دنیا کو جیت سکتا ہوں۔ تم مجھ سے اس راستے کو نہیں چھین سکتے۔ خونخوار راستے کے پہلے قدم سلطان نے پہلے قدم اٹھائے اور بونو کی دنیا کا سامنا کرتے ہوئے اس نے ایک مشکل کو فتح کرنا شروع کیا۔ اسے کچھ عجیب و غریب مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا جو اپنی طاقت اور جادو سے اسے خوف میں مبتلا کرنا چاہتی تھی، لیکن سلطان نے اپنے ذہن اور صورت سے ان تمام رکاوٹوں کا سامنا کیا۔ بونو کے جادوئی چال اور خوفناک موڑ میں چلنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ راستے میں وہ بونو کے اپنے راز کھولنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ جب سلطان بونو کی اصلی دنیا میں پہنچا تو اسے سمجھ آیا کہ یہ کوئی عام دنیا نہیں تھی۔ یہ بونو کا ایک ایسا جہاں تھا جو اندھیرے اور روشنی کا ملاپ تھا۔ یہاں ہر چیز میں اسرار اور خوف۔ سلطان نے دیکھا کہ بونو نے اپنی دنیا کو اس طرح سے سجایا ہوا تھا کہ وہ اپنے علاقے کی ہر شخصیت اور ہر فاصلے پر اختیار رکھتے تھے۔ آخری امتحان اور جنت کا راستہ۔ آخری امتحان یہ تھا کہ خون پیتا دریا تھا جسے صرف وہی انسان پار کر سکتا تھا جس نے بونو کے راز کو اچھی طرح سے جان لیا ہو۔ سلطان نے اپنے ذہن اور جذبات کو اکٹھا کیا اور اس دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بونو کا اختیار اس پر نہیں چل سکا اور وہ ان کے جادو سے بچا رہا۔ اس دریا کو پار کر کے سلطان ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جو ایک بالکل جنت جیسی تھی۔ یہاں بونو نے اپنے تمام اسرار کو چھپا رکھا تھا، لیکن سلطان نے اس اسرار کو آشکار کرتے ہوئے اپنی تقدیر کا آخری قدم طے کر دیا۔ اس کہانی میں سلطان کا ہر قدم خوف سے بھرپور تھا اور اس کے سفر کا ہر مرحلہ اس کو ایک نئی مشکل اور ایک نئی صورت میں لے جاتا رہا۔